بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کی حدت و شدت، ہولناکی کا ذکر قرآن کریم کے متعدد صفحات پر بکھرا پڑا ہے۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 تا 37 فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی والدہ سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ یہ وہ رشتے ہیں جن رشتوں کا پاس کرتے ہوئے بعض اوقات بندہ اپنی خوشیاں تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، لیکن اس دن کی ہولناکی کا حال یہ ہوگا کہ ان رشتوں کو بھول جائے گا، نہ صرف بھول جائے گا بلکہ باپ، ماں، بیوی، اولاد، ان سب سے وہ بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے بھاگے گا کہ اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر ہوگی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 2 میں فرمایا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اے مخاطب، اس دن تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکارىٰ، اور اے مخاطب تو لوگوں کی حالت زار دیکھ کر کے دیکھے گا کہ لوگ پاگل ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُکارىٰ، حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، بلکہ شدت عذاب کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس دن شدید ہوگا، جس کی شدت کی وجہ سے ان کی یہ کیفیات تجھے نظر آئیں گی۔ یہ شدت، یہ حدت، یہ تنگی لمحہ بھر کے لیے نہیں ہوگی، ایک دو دن کا عرصہ اس طرح نہیں گزرے گا، بلکہ قرآن کریم تو اس کی طوالت بیان کرتے ہوئے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے کہ کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس دن کی مقدار 1000 سال جتنی ہوگی جس طرح کہ تم گنتی کرتی ہو۔ تمہاری گنتی کے مطابق جتنا عرصہ 1000 سال پر محیط ہوتا ہے،
قیامت کا دن اتنا طویل ہوگا۔ اور سورۃ المعارج میں فرمایا کہ کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار، اس دن کی طوالت 50,000 سال کی ہوگی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہی اس دن کی طوالت 1000 سال بھی بتاتا ہے اور قرآن کریم ہی اس کی 50,000 سال بھی بتاتا ہے، تو یہ بظاہر تضاد کیوں ہے؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ دراصل وقت ایک ہی ہوتا ہے، انسانی کیفیات اس کو کم ظاہر کرتی ہیں اور زیادہ بھی ظاہر کر کے بتاتی ہیں۔ مثلا خوشی کے لمحے سالوں پر محیط ہوں تو سالوں نہیں مہینوں لگتے ہیں، مہینوں نہیں ہفتے لگتے ہیں، ہفتے نہیں گھنٹے لگتے ہیں۔ اور اگر پریشانی میں مبتلا ہو ایک انسان تو اس کو گھنٹے دن مہینے، ہفتے مہینے اور مہینے سال محسوس ہوتے ہیں۔ اس طرح گویا کچھ گنہگاروں کو وہ دن طوالت کے اعتبار سے 1000 سال جتنا لمبا محسوس ہوگا، اور دوسرے ان سے بھی بڑے گنہگاروں کو وہ دن 50,000 سال جتنا طویل لگے گا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بندہ مومن جس نے اپنی زندگی ساری کے دوران میں اپنے رب کو راضی رکھا اور راضی رکھنے کی کوشش کی، فرمایا اس کے لیے قیامت کا وہ دن اتنے وقت میں گزر جائے گا جتنے وقت میں گویا ایک نماز ادا کی جاتی ہے، یا جتنے وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے اتنا وقت ایک بندہ مومن کو قیامت کے دن کی طوالت محسوس ہوگا۔ ایسے میں شدت کی اس گھڑی میں، نفسا نفسی و افراتفری کے اس عالم میں ہر بندہ چاہے گا کہ اس کو کہیں کوئی سایہ نصیب ہو، لیکن سایہ اس دن کسی کو میسر نہیں آئے گا۔ البتہ متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے، کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا اس دن 7 خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو اللہ کی ذات اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا، جس دن کے اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے جس خوش نصیب کا سب سے پہلا نام ذکر فرمایا الامام العادل، فرمایا پہلا خوش نصیب عدل کرنے والا امام، حکمران، لیڈر، رہنما ہوگا۔ ظاہر ہے کہ عدل کرنے کے نتیجے میں ایک حکمران کو قیامت کی اس ہولناکی کے دوران میں بھی عرش الہی کے نیچے سایہ ملنے کی اگر کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت عطا فرما رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایک حاکم کا حکومت کرنا شرط یہ ہے کہ حکومت کے دوران میں وہ عدل کرے، انصاف کرے۔ یہ دنیا داری نہیں، عین دینداری ہے، بلکہ ایسی دینداری جس کا صلہ کریم نبی کے بقول عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ کا ملنا ہے۔ اس دن
جس دن کے عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وسلام۔